السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے، جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین تھے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان جگہوں پر جہاں وہ نیک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کے مجسمے یعنی بت بنا کر رکھ دو اور ان کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں تمہارا دل اسی طرح لگے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ لیے، تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوں پکارا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، کیا ہم تم سے اسے زبردستی منوائیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور نہ میں انہیں دور کرنے والا ہوں جو ایمان لائے، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی، خوب بحث کی، تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا،
اس عذاب کو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہ دے گی، اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے۔